اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ہمارے الاسلام کی 16ویں نشست ہے اور لفظ الہ کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے اور الہ سے متعلق کلام پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ سورہ یاسین میں 2 مرتبہ الہ کا ذکر ہے، اور یہ 15ویں نشست میں ہم نے اس کا ذکر کیا، اور یہ بات بھی بتلائی جا چکی ہے کہ الہ سے متعلق جو پہلے پہلے اور بعد کی جو آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ مقصد واضح ہو جائے، لیکن سورہ یاسین میں چونکہ یہ سورت بڑی اہم ہے اور اس کی اہمیت بھی واضح کی گئی، اس لیے سورہ یاسین پوری تلاوت کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، لیکن پورے سورہ یاسین کا خلاصہ نہیں پیش کیا جا سکا 15ویں نشست میں، اور اس وقت ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ نشست میں پیش کیا جائے گا جو خلاصہ بچ گیا ہے، اس لیے کہ تقریباً 8 ہی آیتوں کا خلاصہ پیش کر دیے تھے، 1 گھنٹہ ہو گیا، بلکہ 9 آیتیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور آگے کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کے لیے یکساں ہے کہ تم ان کو خبر کرو یا نہ کرو، یعنی تم ان کو بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، تم ان کو تنبیہ کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے۔ یہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اور یہ چند مخصوص کفار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دشمن تھے، یہاں وہ مراد ہیں، چونکہ سرداران قریش میں سے کوئی ایمان نہیں لایا سوائے ابو سفیان اور سہیل بن عمر کے۔ بہرحال تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، یا نہ مانیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حالت میں تبلیغ کرنا بیکار ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تبلیغ عام ہر طرح کے انسانوں تک پہنچتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ عام ہر طرح کے انسانوں تک پہنچتی ہے، یعنی آپ مسلم غیر مسلم دونوں کو آپ تبلیغ کریں گے۔ جو آپ سے پہلے مسلمان ہیں اگر وہ آپ کے آنے کے بعد اگر آپ کا انکار کیے تو کافر ہو گئے، اور اگر آپ پر ایمان لائے تو پہلے سے مومن تھے، اس کے بعد بھی مومن ہیں، جیسا انا کنا من قبلی مسلمین کلام پاک نے کہا، جیسے حضرت سلمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال آپ مسلم غیر مسلم دونوں میں تبلیغ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کرنا بیکار ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ عام ہر طرح کے انسانوں تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں سے جب سابقہ پیش آئے تو تم دیکھ لو کہ وہ انکار، استکبار یعنی تکبر، اور عناد اور مخالفت یعنی حق جان کر کے مخالفت کرنا، اس پر جمے ہوئے ہیں،
تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑو، مگر ان کی روش سے دل شکستہ اور مایوس ہو کر اپنا کام بھی چھوڑ کر مت بیٹھو، بلکہ آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے، وہ کرتے چلے جائیے، کیونکہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اس ہجوم خلق کے درمیان وہ خدا کے بندے کہاں ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے اور خدا سے ڈر کر راہ راست پر آ جانے والے۔ تمہاری تبلیغ کا اصل مقصود اسی دوسری قسم کے انسانوں کو تلاش کرنا ہے اور انہیں چھانٹ چھانٹ کر نکال لینا ہے۔ ہر دھرموں کو چھوڑتے جاؤ اور اس قیمتی متاع یعنی یہ قیمتی سامان کو سمیٹتے جاؤ، یعنی امت کی یہ قیمتی افراد کو سمیٹتے جاؤ۔ اقوام کے ہاتھوں میں ہے، یعنی افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، جیسے علامہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن مرد کی نگاہ ایسی پڑی اور تقدیر بدل گئی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی نگاہ ہو سکتی ہے؟ اور آپ کی نگاہ ابو طالب پر بھی پڑی، ابو جہل پر بھی پڑی۔ نگاہ مرد مومن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی نگاہ پڑتے ہی تقدیر بدل جائے، جیسے کہ بعض جاہلوں نے یہ سمجھا ہے، بلکہ نگاہ مرد مومن کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی سوچ سے تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ یعنی مومن کی، یعنی ایک مومن سے مراد یہاں اسلام کا دائی، ایک دائی میں جب حق کی تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، ایسے افراد کو تیار کرتے ہیں کہ جس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور یہاں تقدیر کے بدلنے سے مراد وہی ہے کہ اس شعر کو اگر سمجھنا ہے تو اقبال کے اس شعر کو سمجھیے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو بہرحال انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے لیے نذیر ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا اپنے بندے پر تاکہ آپ دنیا والوں کے لیے تنبیہ کریں۔ لیکن آپ کی تنبیہ سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، کون نہیں اٹھاتے؟ پچھلے جن لوگوں کا ذکر کیا گیا اس صورت میں وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے۔ کون اٹھائیں گے؟ اس کا اس آیت میں ذکر ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ آپ اسی شخص کو تنبیہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی تنبیہ کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے۔ وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ کی تنبیہ کا فائدہ اس کو ہوگا جو آپ کی نصیحت کی پیروی کرے اور رب سے ڈرے، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے اسے آپ کی تنبیہ کا فائدہ کچھ اسے نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بخاری کی کہ میری مثال بارش کی طرح ہے، کہ بارش سے کچھ زمین کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ زمینیں لہلا اٹھتی ہیں، کچھ زمینوں میں پانی سٹور ہو جاتا ہے، اور کچھ زمینیں چٹیل میدان ہوتی ہیں، وہاں پانی آتا ہے اور نکل جاتا ہے، نہ وہ زمین پانی کو روکتی ہے نہ وہاں کوئی پیداوار اگتی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ سے فائدہ اس کو ہوتا ہے اور کس کو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔
ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. آثار اثر کی جمع، یعنی جو پیچھے جو آپ کے عمل کے اثرات ہیں. ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. یا کھلی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور وہ تقدیر ہے، اور وہ آپ کا نام اعمال ہے جو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. جو انسان کہے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے کیا ہو گیا اس کتاب کو، نہ میرا اس نے چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، سب اس کے اندر درج ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم ضرور مردوں کو زندہ کریں گے، اور لکھتے ہیں ہم جو آگے بھیجا اور جو پیچھے، وہ سب ہم لکھ رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے نام اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور 3 قسم کے نام اعمال انٹری ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ بھی اچھا ہو یا برا، جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ اپنے عرض و پیش کی اشیاء اور خود اپنے جسم کے اعضاء پر جو نقوش امپریشن بھی انسان مرتسم کرتا ہے وہ سب کے سب ثبت ہو جاتے ہیں، یعنی لکھ لیے جاتے ہیں. اور یہ سارے نقوش ایک وقت اس طرح ابھریں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی، اس کے اپنے خیالات اور نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس کی پوری ذہن پر لکھی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کے ایک ایک اچھے اور برے فعل اور اس کے تمام حرکات اور سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی. آج کے دور میں تو اس کا سمجھانا کوئی مشکل نہیں، چونکہ ویڈیو کیسٹ میں آپ کا جو اعمال ریکارڈ ہوتے ہیں، کیمرے میں جو اعمال آپ کے ریکارڈ ہوتے ہیں، 20 سال 25 سال 50 سال پہلے کے بھی اعمال آپ دیکھ سکتے ہیں. تیسرے یہ کہ اپنے مرنے کے بعد اپنی آئندہ نسل پر، اپنے معاشرے پر اور پوری انسانیت پر اچھے اور برے اعمال کے جو اثرات انسان چھوڑ گیا ہے، وہ جس وقت تک اور جہاں جہاں تک کار فرما ہیں وہ سب اس کے حساب میں لکھے جائیں گے. اپنی اولاد کو جو اچھی یا بری تربیت اس نے دی ہے، اپنے معاشرے میں جو بھلائیاں اور برائیاں اس نے پھیلائی ہیں، اور انسانیت کے حق میں پھول یا کانٹے بھی یعنی پھول یا کانٹے جو بھی بویا گیا ہے، ان سب کا پورا ریکارڈ اس وقت تک تیار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی یہ لگائی ہوئی فصل دنیا میں اچھے یا برے پھل لاتی رہے گی. یعنی کوئی من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہو اجرہ وعمل من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہو اجرہ من عمل وعمل بها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی جو اسلام میں نیا طریقہ ایجاد کر کے جس کا شمار جو بدعت کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایجادات للدین، دین کے لیے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے اور اس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا. اور جو کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اس پر جو عمل کرے اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا، اور عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اسے ملے گا. الانسان بعد یعنی اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. ہاں اسے تین اعمال کا ثواب ملتا رہے گا: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ہم ہر چیز کو اپنی کتاب میں لکھ رکھے ہیں. یہاں تک سورہ یاسین کا ایک رکوع مکمل ہو گیا.
اب یہاں سے جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں ایک واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس رکوع کی تفسیر شروع کریں یا اس کا خلاصہ بیان کریں، ایک بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسان تبلیغ کے لیے سفر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کسی بستی میں اگر جا کر تبلیغ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن صحیح شعور کے ساتھ تبلیغ ہو. ایسا نہ ہو کہ کھولو کی بیل کی طرح چلے جا رہے ہیں، نہ مقصد کا پتہ اور کچھ بھی پتہ نہیں، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک وطن سے دوسرے وطن سفر کرتے جا رہے ہیں، اپنا مقصد کچھ معلوم نہیں اور نہ کچھ تبلیغ کا مقصد معلوم ہے. ایسا سفر کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلامی شعور کے ساتھ امت مسلمہ کا ہر فرد ساری دنیا اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن اپنے مقام کو نظر انداز کر کے نہیں. اپنے مقام کی بھی تبلیغ کرے گا اور جہاں اللہ تعالیٰ اسے پہنچائے وہاں بھی جا کے وہ تبلیغ کرے گا، چاہے وہ تبلیغ کے مقصد کے لیے گیا ہو یا اور کوئی مقصد کے لیے گیا ہو، جا کے بھی تبلیغ کر سکتا ہے. اور آج کے دور میں آلات جدیدہ جو موبائل ہے اس کا بھی استعمال آدمی تبلیغ کے لیے کر سکتا ہے. لیکن آلات جدیدہ انٹرنیٹ ہو یا موبائل ہو یا واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو، جو بھی آلات جدیدہ ہیں اس کا استعمال کرنا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن دائی کا اصل کیریکٹر گشت کے ذریعے آتا ہے، سامنے آتا ہے. تو آگے آنے والا جو رکوع ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں یہی بات ہے کہ ایک بستی میں کچھ لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا. اس سے معلوم ہوا کسی بستی میں تبلیغ کو بھیجنا جائز بھی ہے. اگر وہاں کے لوگوں کا تقاضا ہے تو تب تو جائز بھی ہے، اور اگر لوگوں کا تقاضا نہیں ہے، ضرورت آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ جا کے کر سکتے ہیں تبلیغ. چونکہ پیغمبر تو نہیں آئے گا ابھی اور نہ آپ پیغمبر کے نمائندے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یعنی حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کہہ کر جو موجود ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچا دیں. تمام لوگوں پر ذمہ داری قیامت تک امت مسلمہ پر فرض ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس میں آپ کو قید نہیں کیا گیا ہے کہ آپ فلاں بستی ہی کے لیے ہیں، پورے عالم کے لیے آپ تبلیغ للناس تمام لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن وہی بات ہے صحیح شعور کے ساتھ تبلیغ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کولوں کی بیل کی طرح چل رہے ہیں، مقصد بھی معلوم نہ ہو، ایسا نہیں. بلکہ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کے قیام، یہ شعور کے ساتھ آپ کو تبلیغ کرنا ہے. اور غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دینا ہے، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینا ہے. اور عمومی گشت یہ بہت ضروری ہے تبلیغ میں. خصوصی گشت تو ہوتا ہی ہے، عمومی گشت، اور اپنے مقام کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے تبلیغ کرنا ہے. اپنے مقام کی بھی تبلیغ کرے گا اور جہاں اللہ تعالیٰ پہنچا ہے وہاں کی بھی تبلیغ، وہاں پہنچ کے بھی تبلیغ کرے گا، چاہے وہ تبلیغ کے لیے سفر کرے یا کوئی اور مقصد کے لیے سفر کر کے تبلیغ کرے. بہرحال آگے کی آیت یا آگے کا رکوع وہی بتلا رہا ہے. اب آئیے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ. یہاں ایک بستی میں رسولوں کو بھیجے جانے کا ذکر آ رہا ہے. وہ کون سی بستی ہے اس کے بارے میں مفسرین کا ایک طبقہ تو انطاکیہ کا شہر بتلاتا ہے، لیکن کچھ مفسرین اس کا انکار بھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ یہ بستی کون سی ہے، بلکہ اصل مقصد ہم کو واضح کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ بستی کوئی بھی ہو، چاہے انطاکیہ ہو یا کوئی اور بستی ہو، قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک بستی تھی. اصل مقصد قرآن کا یہ ہے کہ
رسولوں کی تکذیب کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بتلانا ہے کفار مکہ کو، اور یعنی کفار مکہ کو بالخصوص اور تمام عالم اسلام کو بالعموم یہ بتلانا ہے کہ تکذیب رسالت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ، اس جاء المرسلون، جبکہ اس میں رسول آئے تھے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث وقالوا انا الیکم مرسلون، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے تیسرا رسول مدد کے لیے بھیجا، اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ یہاں دیکھیے 2 رسول بستی میں آئے، پھر تیسرا مدد کے لیے آیا، اور عربی زبان میں جماعت کے لیے 3 یعنی صیغہ جمع 3 کے لیے کم سے کم 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ جماعت جیسے نماز با جماعت 2 آدمیوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں اس سے معلوم ہوا کہ وفد کی شکل میں، جماعت کی شکل میں کسی بستی میں تبلیغ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن صحیح شعور کے ساتھ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، دعوت اسلامی کا شعور بیدار کرتے ہوئے، کلام اللہ کا فہم کو اجاگر کرتے ہوئے، غیر مسلم کو ایمان کی دعوت کا شعور بیدار کرتے ہوئے، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت کا شعور بیدار کرتے ہوئے، اور مقصد تبلیغ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کا قیام، اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اور اس کا شعور بیدار کرتے ہوئے، یہ مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہیں بھی کسی بستی میں تبلیغ کے لیے جا سکتے ہیں، اپنی مقامی بستی کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے۔ یہ تمام شرائط ہیں۔ بہرحال قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان لوگوں نے کیا کہا جب اس بستی میں 3 رسول آئے اور انہوں نے توحید کی دعوت دی، شرک کی برائی کی، ایمان اور اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے بالکل نامعقول انداز میں، بالکل یہ کیا احمقانہ انداز میں آپ کی دعوت کا رد کیا۔ انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان۔ یعنی ہمیشہ کفار مکہ کا بھی یہی دستور تھا، اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام، یعنی تکذیب رسالت، یعنی ان کی نبوت اور رسالت کو جھٹلانے والوں کا بھی یہی نظریہ تھا کہ بشر کا رسول ہونا ان کے نزدیک ناممکن تھا، اور پتھر کو معبود سمجھے تھے۔ دوسرے الفاظ میں ان کا یہ کہنا نہ یہ تھا کہ تم چونکہ انسان ہو اس لیے خدا کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو سکتے۔ یہی خیال کفار مکہ کا بھی تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے کیونکہ وہ انسان ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کہتے ہیں ایک ایسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے ایک بشر کے سوا اور آخر کیا ہیں؟ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے ہوتے اس جادو کے شکار ہو جاؤ گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید کفار مکہ کی اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ
کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہے، بلکہ قدیم ترین زمانے سے تمام جہلا اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے اور اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط نظریہ ہے، ایسا کہ آج بھی ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کا یہ نظریہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، اور کفار کا یہ خیال تھا کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ بشر میں سے ہی رسول ہے اور بشر کا رسول ہونا ممکن ہے۔ تو بہرحال کفار مکہ کی جیسی حماقت تھی ویسی حماقت پہلے کے لوگوں کی بھی تھی۔ قوم نوح کے سرداروں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا تو کیا کہا تھا؟ ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين۔ یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئے، یعنی ہم نے یہ بات ہمارے باپ دادا سے کبھی سنی نہیں کہ کوئی بشر رسول بن کے آئے۔ قوم عاد نے یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق کہی تھی، ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَتَعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، کھاتا ہے وہی جو کچھ تم کھاتے ہو، پیتا ہے وہی جو کچھ تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم تو بڑے گھاٹے میں رہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح کے متعلق بھی یہی کہا تھا، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں؟ اور یہی معاملہ قریب تمام انبیاء کے ساتھ پیش آیا ہے کہ کفار نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر۔ انبیاء نے ان کو یہی جواب دیا، ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، واقعی ہم تمہاری طرح بشر کے سوا کچھ نہیں ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی جاہلانہ خیال ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا ہے، اور اسی بنا پر قوموں کی شامت آئی ہے۔ آپ کے سامنے ہم سورۃ تغابن کی آیت پیش کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذلک بانه كانت تاتیم رسل بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا اور پھر اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اسی بنا پر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر گئے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ یعنی انسان جب ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اسے ہدایت جو ہے اسے دے دیتا نہیں ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی
کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر قرآن مجید پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے انسانی رسول ہو سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ یا بشریت سے بالاتر کوئی ہستی۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وہی کرتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یہ آیت اور اس سے پہلے والی آیت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام، ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں عنایت کیا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے ہوں۔ اب اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اس طرح کا بیان دے کہ رسول کھانے کے محتاج نہیں تھے، کھانا رسول کا محتاج تھا، عقیدت کے لیے اور جاہل عقیدت مندوں کے لیے یہ بیان بہت اچھا رہتا ہے، لیکن حقائق کی روشنی میں، حقیقت کی روشنی میں یہ بیان ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھڑکانے والا بیان اور مس گائیڈ کرنے والا بیان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، اور حدیث میں وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے نے کھانا طلب بھی کیا، جیسے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانا طلب کیا آپ نے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے، تو بہرحال فطری طور سے آپ کو بھوک بھی لگتی ہے۔ اب یہ بیان دے کر کے کوئی آدمی یہ امپریشن لوگوں کے اوپر پیش کرنا چاہے کہ رسول بشر نہیں ہے تو یہ غلط بیان ہے۔ قرآن کہتا ہے وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين، ہم نے کسی نبیوں کو ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ یہاں رسولوں کا ہی تو ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، وما محمد الا رسول وَلَقَدْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عوام کو کہ قرآن سمجھ کر پڑھیں۔ جب قرآن کا شعور عوام کے اندر آئے گا تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس دور میں بھی کون ابو الفضل فیضی ہے، کون گمراہ کرنے والا عالم ہے۔ جو اکبر کو گمراہ کرنے والے کیسے علماء تھے، ویسے علماء آج بھی موجود ہیں۔ عوام کے اندر شعور اگر بیدار ہو گیا تو انشاءاللہ یہ تمیز اگر عوام کو آ گئی تو نقشہ ہی دنیا کا الٹ جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اے نبی ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر بھی فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نظریہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ کہ یہ نظریہ آدمی کو ہدایت سے محروم کر رکھا ہے۔ ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ تو ان بستی والوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ یہ بھی غلط بات تھی ان کی کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ وہی نظریہ ہے، یہ ایک اور جہالت ہے جس میں کفار مکہ بھی مبتلا تھے اور انبیاء کی تکذیب کرنے والے بھی مبتلا تھے، اور آج کے نام و نہاد اقلیت پسند لوگ بھی مبتلا ہیں، اور قدیم ترین زمانے سے
ہر زمانے کے منکرین وحی و رسالت اس میں مبتلا رہے ہیں. ان سب لوگوں کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرے سے انسانی ہدایت کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کرتا ہے. اس کو صرف عالم بالا کے معاملات سے دلچسپی ہے. انسانوں کا معاملہ اس نے خود انسانوں ہی پر چھوڑ رکھا ہے. بہرحال ایک تو ان کا یہ کہنا کہ تم ہم جیسے رسول ہو، اور پھر یہ کہنا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری اور تم جھوٹ بولتے ہو. یہ بالکل جہالت اور حماقت ہے. اس کے جواب میں ان رسولوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جو پیغام ہم تم تک پہنچانے کے لیے رب العالمین نے جو ہمارے سپرد کیا ہے وہ ہم تمہیں پہنچا دیں. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ تم مانو یا نہ مانو. یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی ہے کہ ہم تمہیں زبردستی منوا کر ہی چھوڑیں. اگر تم نہ مانو گے تو تمہارے کفر میں ہم نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ اس کی جرم کی جواب دہی میں تم کو خود ہی کرنی پڑے گی، اور تم نہیں مانو گے تو تم کو جہنم نصیب ہوگی. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعل بد تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. یعنی وہ بستی والے یہ کہنے لگے، اس سے ان لوگوں کا یہ مطلب تھا ان کی یعنی بستی والوں کا کہ تم ہمارے لیے نعوذ باللہ من ذالک منحوس بن کر آئے ہو. تم نے آ کر ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی. ان کی وجہ سے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے، اور اب جو آفت بھی ہم پر نازل ہو رہی ہے وہ تمہاری بدولت ہی ہو رہی ہے. اور ٹھیک یہی باتیں عرب کے کفار و منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. یعنی اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہاری بدولت ہے. اسی لیے کلام پاک میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایسی جاہلانہ باتیں قدیم زمانے کے لوگ بھی اپنے انبیاء کے متعلق کہتے رہے. قوم سمود اپنے نبی سے کہتی ہے اطیرنا بک وبمن معک، ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہی رویہ فرعون کی قوم کا بھی تھا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسْرَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. یعنی جب ان پر اچھی حالت آتی ہے، یعنی فرعون اور اس کے اہل دربار، تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال ان لوگوں نے بھی یعنی ان بستی والوں نے بھی یہ بیچارے 3 رسولوں سے یہی کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. تو بستی والوں نے جواب میں کہا، مطلب یہ کہ جب بستی والوں نے جب ان رسولوں سے یہ بات کہی تو ان رسولوں نے جواب میں کہا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. یعنی یہ رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری فعل بد تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہے.
ہر شخص کا نوشتہ تقدیر اس کی اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہے. یعنی برائی دیکھتا ہے تو اپنے نصیب کی دیکھتا ہے، اور بھلائی دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے نصیب ہی کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر شخص کا پروانے خیر و شر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نعوذ باللہ من ذالک مجبور محض ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ انسان خود مختار ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ٹائم ٹیبل کے مطابق گاڑی چلتی ہے، لیکن گاڑی چلانے والا مختار ہے، مجبور نہیں ہے. مگر انسان کا علم محدود ہے، اس لیے وہ گاڑی کو دیکھ کر لکھا ہے، اور اللہ کا علم لامحدود ہے، اس لیے اللہ نے پہلے لکھا ہے. یہی بات علامہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اور دوسری بات، حدیث میں لا یرد القضاء الا الدعاء، تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا سے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق. تقدیر مبرم جو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وہ تو بدلتا ہی نہیں، جیسے کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مرنا. ظاہر سی بات ہے کہ موت و حیات یا کسی کا مرد ہونا، کسی کی عورت ہونا، یہ تقدیر مبرم ہے. تقدیر معلق جو انسان کے اختیار میں، جس میں تدبیر کا دخل ہے، جو دعا سے بدل جاتی ہے. اسی کو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہرحال، اور یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں آپ کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ کیا آپ یعنی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے تو ہم کیوں عمل کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم عمل کرو، تم کو کیا معلوم ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے. تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے بدلنے کی قوت دیا ہے تقدیر، اور تقدیر جاننے کا مکلف نے، تقدیر میں غور و فکر کو روکا گیا ہے. وہی اختیار کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اسے اس کا عذاب ہوگا. تو ان رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری فال بد تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو تمہاری بری فال. این ذکرتم، کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. یعنی دراصل تم بھلائی سے بھاگنا چاہتے ہو اور ہدایت کے بجائے گمراہی تمہیں پسند ہے، اس لیے حق و باطل کا فیصلہ دلیل سے کرنے کے بجائے اوہام و خرافات کا سہارا لے کر یہ بہانہ بازیاں کر رہے ہو. یعنی بے بنیاد باتوں پر تم ہماری بات کو رد کر رہے ہو. آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان یہ بات بولتے ہیں، جبکہ غیر اللہ کی نیاز شرک ہے، چاہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہو، یا امام جعفر صادق کی نیاز ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز ہو، یا کسی کی بھی نیاز ہو، اللہ کے رسول کی ہی نیاز کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیاز کیوں نہ ہو، اللہ کے چونکہ نیاز ایک عبادت ہے غیر اللہ کی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا جب اقرار کرتے ہیں آپ اللہ ہی معبود ہے، جو کہ الہ کے معنی معبود، وہی قابل عبادت. تو جیسے نماز غیر اللہ کی نہیں پڑھ سکتے، نیاز بھی غیر اللہ کی نہیں کر سکتے. لوگ بولتے ہیں دیکھو بھائی تم 11ویں نہیں کیے، تم پر مصیبت آئی. یہ وہی جہالت ہے جو اہل باطل کی. خیر، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اس سے معلوم ہوا، اس آیت سے
کہ جو پیغمبر نہیں ہے وہ بھی تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر مامور من اللہ ہوتا ہے اور یہ مامور من الرسول ہوتا ہے. اگر رسول اس کو مامور کر، یعنی اگر مخصوص طور پر اس کو نمائندہ بنا کے بھیجے یا رسول عام اعلان کر دے، تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی تبلیغ کے لیے کوئی رسول نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی ذمہ داری دی ہے. اب یہاں دور دراز شہر کے دور دراز علاقے سے، دور دراز گوشے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا اور کہا، اے میری قوم، پیروی کر لو رسولوں کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں. اس شخص نے ایک ہی جملے میں پیغمبر کی نبوت و رسالت اور سیرت و کردار کو پورا بیان کر دیا کہ یہ رسول ہیں، ان کی پیروی کرو. ان کی پیروی کو جھٹلانا حماقت ہے، ان کی پیروی نہ کرنا حماقت ہے. پیروی کر لو اور پیروی کرو، یہ تم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں چاہتے، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، یہ اپنے مفاد کے تحت تبلیغ نہیں کر رہے ہیں. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اور کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں ایک حکمت تبلیغ ہے کہ ان کے شرک کو ایک بہترین انداز میں رد کر رہا ہے کہ خود توحید پرست ہے اور کہہ رہا ہے کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اتخذ من دونی آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی انی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. کیا میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھے ان کی شفاعت، یعنی اگر رحمان یعنی اللہ رب العزت مجھے کوئی نقصان پہنچائے، لا تغنی انی شفاعتہم، تو ان کی شفاعت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. یعنی میرا معبود اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کی سفارش سے مغلوب ہو جائے. شفاعت بالاذن، یعنی وہ اگر اجازت دے دے تو کوئی سفارش کر سکتا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مروب ہو کر کے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، یا اس کی ہستی سے مروب ہو کر کے شفاعت قبول کرے. تو میرا معبود اتنا قوت والا ہے کہ وہ کسی کی سفارش طاقت کے زور سے قبول نہیں کرتا ہے اور مجھے ان کی سفارش کامیاب نہیں کرے گی. یعنی مجھے ان کی، یعنی میں اگر اللہ کے علاوہ کسی بت کو معبود بناؤں تو ان کی سفارش، یا کسی کو معبود بناؤں، دنیا کی کسی زندہ جاوید ہستی کو بھی میں اگر معبود بناؤں، یا جو رسول آئے ہیں انہی کو میں اگر معبود بناؤں تو ان کی بھی شفاعت مجھے تو یہ شرک ہوگا. اور مشرک کے لیے مشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ شفا جب اجازت دے تو کوئی شفاعت کر سکتا ہے، ورنہ اللہ کی جو ہے کسی کی طاقت سے مروب ہو کر یا کسی ان کی محبت سے میں مروب ہو کر شفاعت نہیں کرتے، مطلب ایک شفاعت قبول نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوا الہ وہی ہے جو عذاب دینے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے عذاب سے بچانے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا. اور الہ وہی ہے جو جب تک اجازت نہیں دے کوئی اس کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا. انی اذا، چونکہ اس صورت میں دو جگہ الہ کا ذکر ہے، یہاں اور ایک آگے، تو ایک آیت تو یہی ہے، انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت کھلم کھلا گمراہ ہو جاؤں گا.
یعنی اگر میں ان کی یعنی جانتے بوجھتے اگر میں یہ حرکت کروں، شرک کروں، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، پس تم میری بات سنو۔ اب یہ بیچارہ اپنا حق یعنی ایمان قبول کیا اور ان کو بھی ایمان کی دعوت دی، ان لوگوں نے اس کو شہید کر دیا اور یہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد اب یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ قیل ادخل الجنہ، یعنی اس کی یہ بلند اخلاق کا ثبوت ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی یہ اپنی قوم کی فکر پھر بھی کر رہا ہے کہ جو قوم اس کے ساتھ اتنا غلط رویہ اختیار کیا ہے کہ اس نے رسولوں کی بات ماننے کے لیے کہا تو اس کو قتل کر دیا، جبکہ یہ جرم قتل کا نہیں تھا۔ اگر یہ نہ بھی قبول کرتے تو اس کے ساتھ یہ رویہ نہ اختیار کرتے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ کھول دیتا، مگر ہدایت کا راستہ جب ہی کھلتا ہے جب آدمی کے اندر تڑپ ہو۔ اب کیا ہو گیا، اس بیچارے کو انہوں نے قتل کر دیا اور یہ شہید ہو گیا، تو پھر قیل ادخل الجنہ، ابھی جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر مجاہد اور قتادہ رحمت اللہ علیہ دونوں مفسرین کی الگ الگ رائے ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں کی رائے صحیح ہے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوا لیکن جنت میں داخل نہیں ہوا، قیامت میں جنت میں داخل ہوگا۔ اگر غور کیا جائے حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح حاصل ہے، اس لیے کہ قتادہ رحمت اللہ علیہ کی رائے حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور اگر غور کیا جائے تو مجاہد کی بات بھی، یا مجاہد کی بات کی تعویل کر سکتے ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ کی بات کی، کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہ جنت میں اب داخل نہیں ہوا، بعد میں داخل ہوگا، یعنی اس جسم کے ساتھ داخل بعد میں ہوگا، ورنہ شہید کی روح تو جنت میں پہنچی ہی جاتی ہے۔ بہرحال قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ کی بات زیادہ صحیح ہے، وہ اس لیے کہ قتادہ رحمت اللہ علیہ کی بات کی تائید حدیث سے ہوتی ہے، اور اگر مجاہد کی بات کو صحیح مانا جائے تو یہی تعویل کرنی پڑے گی کہ وہ اس جسم کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوا، ورنہ شہید تو جنت میں پہنچ ہی جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں صاحب مشکات نے کتاب الجہاد میں نقل کیے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث جس کے راوی انس ہیں، اور دوسری حدیث اس کے راوی مسروق ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث، پہلی حدیث، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا ويقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور جنت کی نعمتوں کے عوض دنیا کی تمام دوسری چیزوں کو قبول کرے، مگر شہید آرزو کرتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 بار خدا کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ وہ شہادت کی عظمت اور اس کے ثواب کو جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا کی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر کمال اور فضیلت سے نوازا، پھر بھی آپ نے شہادت کی تمنا کی۔ تو ایک مومن تو شہید کی تمنا رہتی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تمنا پوری نہیں کرتے۔ اب آگے والی حدیث دیکھیے، وعن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية
قال انا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارواحهم في اجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تاوي إلى تلك الخناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء تشتهو ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا حيث شيئا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي يزيد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواہ مسلم. اور حضرت مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ خدا کی راہ میں جہاد میں مارے گئے تم ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے بمنزلہ گھونسلوں کی قندیلیں لٹکائی گئی ہیں. وہ روحیں بہشت میں سے جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے میوے کھاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں. تب پروردگار ان شہداء کی طرف جھانکتا ہے اور فرماتا ہے کیا تم کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں جبکہ ہم بہشت میں سے جہاں سے ہمارا جی چاہتا ہے میوے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ 3 مرتبہ یہی معاملہ کرتا ہے، یعنی 3 بار ان سے یہی سوال کرتا ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوچھنے والے کہ ہمیں پوچھنے والے سے چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی جب یہ جانتے ہیں کہ پروردگار کی مراد یہ ہے کہ ہم کسی خواہش کا اظہار کریں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بس یہی خواہش ہے کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے اور ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم ایک بار پھر تیری راہ میں مارے جائیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی متعین خواہش و حاجت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس کو پورا کرنا، یعنی جس خواہش کا یہ اظہار کر رہے ہیں اس کو پورا کرنا اللہ کے ارادے و مصلحت کے خلاف ہے. دوسرے یہ کہ ان کو پہلی بار میں اجر عظیم اور ثواب عظیم جو ملا ہے، اس وجہ سے ان کو کوئی حاجت و خواہش نہیں ہوگی. اگر وہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو وہی اجر و انعام انہیں دوبارہ ملے گا، اور اس کی ان کو وہ حاجت نہیں ہے کیونکہ شہید کا اجر و ثواب ایک ہی ہے جو انہیں حاصل ہوا ہے. تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہداء یہ تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر لوٹا دے، تو اللہ تعالیٰ تمنا پوری نہیں کرتا. تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ صحیح ہے، اور یہ بات تو مسلم ہے کہ شہید ہمارے جو دنیا میں جو جسم کے ساتھ رہتا ہے وہ جسم کے ساتھ تو جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کی روح کو اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ڈھالتے ہیں، وہ عرش کے قندیلوں میں لٹکتے پھرتے ہیں. اسی کو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میری ہم زبانوں میں. خیر، وہ شخص شہید ہو گیا، اور شہید ہونے کے بعد بھی اس نے اپنے بلند اخلاقی کا ثبوت دیا. کہا خلت خل جنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا
बिमा गफर ली रब्बी व जालनी मिनल मुकरमीन, कि किस चीज की वजह से मेरा रब मुझे बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में अल्लाह ने दाखिल फरमाया। मगर शहीद की आरजू पूरी नहीं होती, उसको दुनिया में नहीं भेजा जाता। इससे मालूम हुआ कि मुर्दे वापस आते हैं, ये अकीदा गलत है। वमा अंज़लना अला कौमी मिन बादी मिन जुंद मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन, उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत न थी, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझकर रह गए। इनकारत इल्ला से तो वाहिदा फैज़ाहुम खामिदून, यकायक एक धमाका हो गया और वो सब के सब बुझ कर रह गए। तो खुलासा ये निकला कि उन बस्ती वालों ने रसूलों की बात को झुटलाया और उसका अंजाम भी देख लिया, और एक नसीहत करने वाला आकर जब नसीहत किया तो उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। तो आखिर अंजाम देख लिए ये लोग। अब अच्छा, यहाँ और इससे एक बात ये मालूम भी हो गई कि शहीद जो है इस जिस्म के साथ जन्नत में नहीं जाता है, इसीलिए शहीद के माल में मीरास भी होती है। पैगंबर के माल में मीरास नहीं होती, शहीद के माल में मीरास होती है। और शहीद की बीवी से निकाह भी जायज़ है, पैगंबर की बीवी से निकाह जायज़ नहीं। कुरान का ऐलान है वला तनकिहू अज़वाजहुम मिन बादी अबदा, पैगंबर की बीवी से कभी भी आप निकाह नहीं कर सकते। और लम नरिस वला नूरिस मा तरकनाहु सदका, हम नहीं वारिस बना, हम लम यरिस वला नूरिस, न हमारा कोई वारिस होता है और हम किसी को वारिस बनाते हैं, जो कुछ हम छोड़ते हैं सदका होता है। इसीलिए हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब बाग़े फिदक में मीरास पूछी तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देने से इनकार किया। खैर, खुलासे कलाम यह है कि इस कौम ने जब झुटलाया और नसीहत करने वाले की बात भी नहीं मानी तो अल्लाह का अजाब आया। यहाँ कुफ्फार मक्का को अल्लाह ताला ये तंबी कर रहे हैं कि तुम भी अगर नहीं मानोगे तो तुम भी अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। और जंग बदर में ये सब लोग ये सब लोग अजाब इलाही में गिरफ्तार हो गए। या हसरतन अलल इबाद मा याती में रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, अफसोस है बंदों के हाल पर जो रसूल भी इनके पास आया उसका वो मजाक उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं इनसे पहले कितनी कौमों को भी हम हिलाक कर चुके हैं। अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, क्या वो इस बात को नहीं देखते कि उनसे पहले हमने कितने बस्तियों को हिलाक किया फिर वो वापस नहीं लौटते। यानी जिसको हम दुनिया से उठा लेते हैं वो फिर दुनिया में नहीं जाता है, यानी फिर वापस नहीं जाता। अगर वो नेक है तो जन्नत, बुरा है तो जहन्नम। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, और सबको हमारे सामने हाजिर किए जाना है, सब हमारे सामने हाजिर हो जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ तक हमने सूरह यासीन का रुकू पेश किया। आगे अल्लाह ताला तौहीद की दलील दे रहे हैं। वायतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहयैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फमिन्हु याकुलून। यहाँ से इंशाअल्लाह हम 70वीं नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। अब कहने का मतलब हमारा ये है, ये जो अल इस्लाम की नशिस्त चल रही है इसके अंदर इलाह, जिसके माने माबूद के हैं, वो बतलाया। तो इलाह के ताल्लुक से आयतें पढ़ी जा रही हैं। और ये बात भी हम वाज़े कर चुके कि एक बस्ती से दूसरे बस्ती को तबलीग के लिए जाने की इजाज़त है, बशर्ते कि अक्ल और शऊर के साथ, इस्लामी शऊर के साथ, और अपने मुकाम को नज़रअंदाज न करते हुए, और कोलों के बैल की तरह चलने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि मोमिन ऐसा नहीं है कि गूंगा और बहरा बन के चले। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, जब इनको अपने रब की आयत से नसीहत की जाती है तो ये गूंगे और बहरे होकर नहीं गिरते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि कुल हादी सबील अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ, और बुलाने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भी हूँ और मेरी पैरवी करने वाले भी हैं। इस आयत की दो तफसीर है, यानी एक तफसीर यह है कि मेरी दावत बसीरत वाली है, और ये बसीरत वाली दावत देने में मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरी पैरवी करने वाले भी हैं। तो इस्लाम बसीरत वाली दावत देता है, और दावत के काम की बुनियाद पर अगर कोई आदमी किसी का शोर बेदार नहीं कर रहा है और उसे कलामुल्लाह को समझने की तरगीब नहीं देता है और उसे गुलाम बना करके चलता है और अपनी हुकूमत और सियासत खेलता है, तो अल्लाह के पास जवाब दे।
قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھ کر کے آدمی شعور کی طرف آتا ہے. آپ کے مشورے سے اگر کوئی آدمی 20 میل 25 میل پیدل چل رہا ہے، اسے آپ اگر قرآن سمجھو بول کے بولیں گے تو کتنا پڑے گا، چاہے علماء کی رہنمائی میں سمجھے. قل ھذی سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، تو نبی نے جو دعوت دی وہ بصیرت والی دی ہے. تو وہ ہے. تو اور ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بصیرت پر ہوں اور میرے پیروی کرنے والے بھی بصیرت پر ہیں. یعنی اسلام انسان کو ایسا دین یعنی ایسا نہیں سکھا رہا ہے کہ بھائی کولوں کی بیل کی طرح چلو. اللہ اس کے رسول کی بات ہے آمنا و صدقنا، چونکہ نبی کی بات فطرت کے مطابق ہوتی ہے. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے اگر کوئی دور کرتا ہے یا اس کی طرف پڑھنے کی رغبت نہیں دلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس پوچھے. آج یہی ہو رہا ہے. اسلام کی دعوت سے زیادہ جماعت کی دعوت کا مزاج ہے، اور ہماری پوری تقریروں میں ہم یہی چیز کو رد کرتے ہیں. اور غیر مسلم میں دعوت دینے کی بات اگر کوئی کرتا ہے، اگر وہ ہماری جماعت کے اصول میں نہیں ہے تو ہم اس کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے نعوذ باللہ من ذالک کسی کافر کو دیکھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مطلب مسلمان ہیں صرف، تم بہترین امت ہو. للمسلمین کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، للناس کہہ رہا ہے. تم بہترین امت لوگ لے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو اس آیت تو ہم نے چونکہ یہ بات کہی کہ تبلیغ کا ثبوت کلام پاک سے ہے، اور بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ آپ کا کام ہے. لیکن یہ غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دینا بھی آپ کا کام ہے، اور مسلمان کو اعمال کی دعوت دینا بھی آپ کا کام ہے. چل پھر کر قرآن کو سنانا اور سمجھانا ہے، اور ایسی جماعت نکالنی چاہیے جو قرآن کا درس دے، حدیث کا درس دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو بیان کرے. اس لیے کہ یہی ایک کتاب اللہ کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو صرف جس میں کوئی شک نہیں. تو اسی لیے یہاں تک ہم سورہ یاسین کی آیتیں پڑھے. اب انشاءاللہ 70ویں نشست میں آگے کی بات وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناھا، یہاں سے اس کا درس کا آغاز ہوگا. لیکن یہ درس کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی اگر ہماری آواز سن رہا ہے تو اپنی دو درس قرآن کی جماعتیں نکالنے کی کوشش کرے، اور وہ جماعت غیر مسلم میں بھی گشت کرے، مسلمان میں بھی گشت کرے. غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دے، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج نبوت پر ہم کو تبلیغ کرنا ہے. صرف آپ امت اجابت یعنی اعمال کی دعوت مسلمان کو دے کر آپ اپنی نجات کے لیے کافی نہیں سمجھ سکتے. غیر مسلم کو بھی ایمان کی دعوت دینا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.